لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بجہ محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد عباس ابن سید اصغر حسین مرحوم کے لیے سال فرمائیں۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام میں شریک ہو سکیں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ذکر کو اپنے وجود کے اندر اتاریں۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور یہ ولایت کے دفاع کے دن ہیں کہ جو ولایت رسول اللہ کے پاس آئی اور رسول اللہ نے اس کو مولا علی کے سپرد کیا۔ جناب زہرا جیسی شخصیت اس کائنات میں نہیں ملے گی کہ جس وقت چند اصحاب وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وقت جناب زہرا امام کے پشت پر کھڑے ہو کر امام کی نصرت کرتی ہیں، کہ ایک ایک دروازے کے اوپر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم غدیر کا میدان بھول گئے کہ جب رسول اللہ نے ولایت کا اعلان کیا تھا؟ اسی طرح سے آپ لوگوں نے، مومنین نے، بارہا علماء، ذاکرین، خطباء سے سنا ہوگا کہ کس طرح سے امام نے، بی بی نے ولایت کا دفاع کیا۔ عزیزان محترم، ولایت جو ہے وہ ایک جائے گاہ ہے، ایک مقام ہے جو خدا کے نمائندے کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے ہم کسی کو بھی جو ہے وہ ایک مزار کے اوپر چادر چڑھا دیں تو اس کو ولی کہنا شروع کر دیں۔ ولایت ایک مقام ہے، مرتبہ ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہاں، اسی کے ذیل میں، اسی کی طول میں یہ اولیاء خدا آتے ہیں کہ جن کا نام ہم سنتے ہیں، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ حسن زادہ آمولی جیسی شخصیات ہمارے درمیان رہ کر گزر جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، اور ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
بیوی نمونے عمل ہیں تمام خواتین کے لیے. جناب آسیہ اپنے وقت کی عورتوں کی کیا تھی؟ نمونے عمل تھی. جناب خدیجہ اپنے وقت کی عورتوں کے لیے، جناب آسیہ اپنے وقت کی، جناب مریم اپنے وقت کی عورتوں کے لیے. لیکن رسول اللہ تشریف لے کر آتے ہیں، اور جب بی بی کو لقب دیا جاتا ہے سیدۃ النساء العالمین، یعنی وہ ساری عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اول سے لے کے آخر تک، قیامت تک آنے والی. اور اسی کے ذیل میں ایک پیغام دیتا ہوا چلوں کہ معاشرے کے آپ حالات دیکھیں کہ کس طرح سے طلاق کا ریشیو کمیونٹی کے اندر کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ طلاق کا ریشیو بڑھ رہا ہے. عزیزان محترم، بی بی کی جب شہادت ہونے والی ہوتی ہے اس سے ایک رات پہلے مولا بی بی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی فرماتی ہیں اے ابو الحسن، اے حسن کے بابا، میں نے اپنی ساری زندگی میں 3 پوائنٹس بی بی نے یہاں پر فرمائے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں، اس کو نوٹ کر کے رکھ لیا جائے، اگر ہر عورت اس کے اوپر عمل کرے گی تو واقعاً اس کی زندگی بہشت کے مانند ہو جائے گی. کہتے ہیں نا کہ اگر عورت صحیح ہو تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے، اگر عورت صحیح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، بی بی کیا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سے کوئی بات چھپائی نہیں، ہر چیز میں نے آشکار رکھی. دوسری چیز یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں خیانت نہیں کری. اور تیسری چیز یہ کہ بی بی فرماتی ہیں کہ ہمیشہ میں نے آپ کی اطاعت کری. آپ نے جب کہا دن ہے تو میں نے دن کہا، آپ نے جب کہا رات ہے تو میں نے رات کہا. عزیزان محترم، اگر ان 3 پوائنٹس کو ہمارے معاشرے کی عورتیں لکھ کر ایک تعویذ بنا کر اپنے گلے کے اندر ڈال لیں تو یہ جو مشکلات معاشرے کے اندر پیدا ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مردوں کی طرف سے مشکلات نہیں ہیں، بالکل ہو سکتی ہیں، لیکن انسان اگر نرم دل ہو جائے اور مقابلہ کرنا چھوڑ دے تو یہ حالات جو سامنے دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملیں گے. عزیزان محترم، تو بی بی صرف زبان سے نام لینے کا نام نہیں ہے. ہم حضرت زہرا کا غم بنائیں، ہم حضرت زہرا کی عزاداری کریں، اپنے وجود کے اندر بی بی کی کوالٹیز کو اتاریں، جو بی بی کی خصوصیات تھیں وہ اپنے اندر اتاریں تاکہ یہ معاشرہ فاطمی معاشرہ بن سکے. عزیزان محترم، آج یہ شیطان ہمارا کے جیسے موضوع ہے قد افلح من زکاہا، انسان اپنی کامیابی کے لیے تمام اپنی عمر لگا دیتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامران ہو جاؤں، میں دنیا کے اندر معروف ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، پیسے والا ہو جاؤں، بڑا انجینئر بن جاؤں، بڑا ڈاکٹر بن جاؤں. ہر کسی کے ذہن میں ایک الگ الگ ڈیفینیشن کامیابی کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے نفوس کو آلودہ کرتا ہے وہ گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے. عزیزان محترم، ہر دن ہمیں اپنے نفس کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو عرفانی لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ محاسبہ. جب آپ استاد عرفان کے پاس جائیں گے تو سب سے پہلی چیز وہ فرمائیں گے کیا؟ کہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کرو، یعنی اپنا حساب و کتاب کرنا شروع کرو. مثال کے طور پر جب سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے یہ سوچو کہ آج تم سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا، اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو وہاں پر جبران کر کے کہو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے اور آئندہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا. اور اگر تم نے اچھے کام اپنے سارے دن میں 24 گھنٹوں میں انجام دیے تو کہو الحمدللہ، اے اللہ تو میں تیرے بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، تو میری مزید توفیقات میں اضافہ فرما. عزیزان محترم، سب سے بڑی پرابلم آج ہماری زمانے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہم لوگوں کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. مجتہد نہیں بنتا جب تک وہ اپنے نفس کی ہوا کی مخالفت نہ کرے. امام نے فرمایا تھا نا، امام حسن عسکری نے، جب
امام اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو روایت فرماتے ہیں کہ تمہیں ان لوگوں کی تقلید کرنی ہے جو اپنے ہوائے نفس کے مخالف ہوں، جو اپنی مخالفت کرتے ہوں. عزیزان محترم، اپنے لیے جاؤ حشم نہ چاہتے ہوں، اپنی پاپولیرٹی نہ چاہتے ہوں، اپنے لیے مال نہ چاہتے ہوں. تو آج ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں خود کے ان مقامات پر فائز ہوئیں اور دنیا ان کی تقلید کر رہی ہے. کل تک اپنے لوگوں میں جو ہے وہ دشمنی پھیلائی جا رہی تھی مجتہدین کے نام سے، اور آپ نے بارہا علماء سے یہ سنا ہوگا کہ جب مرزا شیرازی نے آغا شیرازی نے فتویٰ دیا، آغا شیرازی بزرگ ایران کے اندر جب انگریزوں کی تمباکو کی فیکٹریز لگی ہوئی تھی، جب فتویٰ دیا کہ تمباکو کو یوز کرنا، اس کو استعمال کرنا حرام ہے، ساری فیکٹریز انگریزوں کی بند ہو گئی. تو لوگ آئے اور لوگوں نے آگے کہا کہ ہمیں آج جو ہے وہ مرجعیت کی طاقت کا پتہ چلا ہے. تو انہوں نے افسوس کیا کہ آج دشمنوں کو یہ پتہ چل گیا، لہٰذا دشمن اب اس کوشش میں ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان امامے و ابا قبا کے اندر ایک ایسے شخص کو بیٹھایا جائے جو مرجعیت کے خلاف کام کر رہا ہے. سب سے بڑی مظلومیت آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، سب سے بڑی مظلومیت کس کی ہے؟ ممبر کی سب سے بڑی مظلومیت ہے کہ آپ جب پیش نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو آپ اس کے اندر 100 کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ عادل بھی ہو، حلال زادہ ہو، دوازہ امامی ہو، اور نہ جانے عقل رکھتا ہو، تمام طرح کی کوالٹیز، کھڑے ہو کے پانی نہ پیتا ہو، مکروہات بھی اس کے اندر تلاش کرتے ہیں. لیکن جب ممبر پہ بیٹھالنے کی بات آتی ہے، ارے مولانا صاحب وہ فلانے بڑے مشہور ہیں، شاعری بڑی زبردست کرتے ہیں، نہیں معلوم وہ ڈگری کہاں سے لے کر آئے، نہیں معلوم ان کے پاس وہ مدرک ہے جو حوزہ علمیہ قم اور نجف سے ملتا ہے، حوزہ علمیہ ہندوستان سے ملتا ہے. نہیں، صرف پگڑی جو ہے وہ سر پر رکھ لی، امامے اور ابا قبا پہن لیا، تو لہٰذا آپ کو کسی چیز کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آغا صاحب آپ پڑھ کر کہاں سے آئیں، آپ کے پاس وہ مدرک کہاں ہے، وہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے جو حوزے سے ملتا ہے لباس پہننے کا. لیکن سوال کرتے ہی نہیں ہے کیونکہ مشہور ہو گئے، کیونکہ زبان جو ہے وہ چرب بہت زیادہ ہے، آپ کو اپنی باتوں کے اندر گھما لیا جاتا ہے، آپ کو اپنے نشاروں کے اوپر نچا لیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے داد دے رہے ہیں. عزیزان محترم، مثلاً اہل البیت علیہ السلام کے آپ پڑھیں جا کے روایات کو، خطبات کو پڑھیں جا کر، نہج البلاغہ کو اٹھائیں، صحیفہ سجادیوں کو دکھائیں. اصلاً یہ ماحول نہیں تھا اہل البیت کے زمانے میں کہ جو آج ماحول مجالس کا ہے، جو آج ماحول محافل کا ہے کہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں اور بڑی خوش ہو کے تفریحیں چل رہی ہیں، مذاق چل رہے ہیں، چیخم پکار چل رہی ہے، مائک ہونے کے باوجود اتنا چیخ رہا ہے انسان. بھائی یہ تو illogical بات ہے نا، لاجک ذہن میں نہیں آتی، منطق میں نہیں آتی کہ انسان کے پاس مائک بھی اور اس پر چیخ بھی رہا ہے، لوگوں کے کانوں کو بھی پھاڑ رہا ہے. تو عزیزان محترم، جب آپ اس ممبر پر کسی کو بیٹھائیں تو جس طرح سے امام جماعت کے شرائط دیکھتے ہیں اسی طرح سے آپ ممبر کے شرائط بھی دیکھیں کہ کس طرح سے مجھے ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے اوپر واجب ہے. آج ہمارے عقائد کو خراب کرنے والے لوگ موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عقائد کو خراب کر رہے ہیں. علماء نے اتنی محنتیں اور زحمتیں کری ان عقائد کو بچا کر ہم تک دیے، آج وہ کوئی بھی انسان جو ہے ممبر پر آگے بیٹھے، ہو گئے مولانا، ہمارے مولا ہو گئے، سب ہو گئے مولانا، ہو گئے علامہ. علامہ کے ورڈ کو بھی جو ہے وہ اتنا معمولی بنا دیا. البتہ مولانا بھی بہت بڑی چیز ہے، ہمارے مولا علی ہیں، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے مولانا. عزیزان محترم، تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ممبر کو جو ہے وہ کس کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے عقائد کو. اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی جنریشن کی، جو آنے والی جنریشن ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کی صحیح موقع پر بچپنے میں ہی تربیت کر دو، اس سے پہلے کہ وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی جائے. عزیزان محترم، معاشرہ بہت خراب ہے. آج یہ چھوٹی سی چیز موبائل ہاتھ میں جو دے دیا گیا ہے، بچوں کے ٹیبلٹ جو دے دی گئی ہے، ساری کائنات اس کے اندر موجود ہے. کل کو انسان گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتا تھا، آج کمرے میں بیٹھا بیٹھا گناہ کر لیتا ہے موبائل کے ذریعے سے، اور ایسی ایسی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو نہیں دیکھنے والی ہوتی. میں نے پچھلی مجلس میں بھی، جو میں نے اس سے پہلے مجلس اور باغ میں غالباً پڑھی تھی، میں نے بتایا تھا کہ موبائل ایڈکشن کس طرح سے بچوں کے اندر آتا جا رہا ہے. بچہ کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیا جائے. عزیزان محترم، تو موبائل ایڈکشن سے میں پڑھ چکا ہوں، یہ والی بات دوبارہ نہیں پڑھوں گا. یہ صلوات بھیجیں محمد والے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. بہت جلدی میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں.
کہ کامیابی جو ہے انسان کو کس چیز میں دیکھنی ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کر کے کامیابی دیکھنی ہے، اپنے آپ کو سدھار کر کامیابی دیکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنی بات میری ہے تو میں نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گئی۔ اب تو بڑی بڑی جو ہے وہ تار کاٹ کے ہوتا ہے نا، کہیں کہیں بستیوں میں سننے آ رہا ہے ارے علم نہیں جھکتا، تار کٹ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، تار کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے تار جو بنے ہوئے ان کو کاٹنے کی ضرورت ہے، کہ علم نہیں جھکنے دیں گے۔ کس نے کہا؟ میں واقعاً بہت یعنی ہمت کرتا ہوں یہ باتیں پڑھنے کے لیے، ہر کوئی آ کے نہیں پڑھے گا۔ کس نے کہا آپ سے آپ اتنی بڑی زحمت کر کے اتنا بڑا علم بنائے کہ اٹھا بھی نہ پائے؟ لاجک ہے اس بات کے اندر؟ اتنا بڑا علم اٹھا دیں کہ انسان جو ہے وہ زحمتیں کرے جا رہا ہے، پسینے پسینے ہوئے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے نفس کو دبایا جائے، اپنے نفس کو اٹھایا جائے، اپنے نفس کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاں عزاداری میں صرف اس چیز کے لیے داخل کی گئیں کہ ہم صرف تصور کریں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر، میں ڈروں گا نہیں کہنے کے لیے، مثال کے طور پر ہم زلجنہ نکالتے ہیں۔ زلجنہ اس تصور کے لیے تھا کہ میں امام حسین کے زلجنہ کو یاد کروں، لیکن آج زلجنہ کیا بن گیا ہے؟ دوسرے مذاہب تو خوش ہوتے ہیں، یار یہ تو ہم جیسے ہی ملتے جلتے لوگ ہیں، کانوں میں جا کے باتیں کر رہے ہیں زلجنہ سے، زلجنہ کے نیچے سے نکل رہے ہیں، زلجنہ کے کھایا ہوا جھوٹا کھا رہے ہیں۔ یہ کیا سب ہے؟ یہ اہل البیت نے دین ہمیں نہیں دیا، اصلاً یہ اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں دین نہیں دیا ہے، ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ کسی بھی معصوم کے زمانے میں آپ نہیں دیکھ سکتے کسی معصوم نے اس طرح کا کوئی کام انجام دیا ہو۔ میں اس کام کو منع نہیں کر رہا کرنے کے لیے، لیکن ہر چیز ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، ہر چیز لمٹ میں ہونی چاہیے، کہ جو جس چیز کا حق ہے واقعاً ہمارے اوپر واجب ہے احترام کرنا۔ اگر اہل البیت سے کوئی چیز منسوب ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم زلجنہ کے کانوں میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم زلجنہ کے نیچے سے نکلنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں زلجنہ کے کھائی ہوئی جھوٹی مٹھائی ہم کھانا شروع کر دیں۔ عزیزان محترم، تو ان چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو لاجک والی نہ ہو، یہ ہمیشہ ذہن میں اپنے رکھیں۔ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے شیعہ مذہب کے اندر۔ عزیزان محترم، ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ تو ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو توجہ دینی ہے، بڑھاوا نہ ہو۔ میں نے کئی ویڈیوز میں دیکھا کہ اب باقاعدگی سے جو اسٹیچوز ہیں وہ معصومین کے بنائے جانے لگے، بنتے ہیں، وہ ہری کا پگڑی باندھے ہوئے، اور یہ ہو رہا ہے، اور آواز اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آواز اٹھائیں گے کہیں گے عزاداری کا دشمن ہے، یہ جو ہے ولایت کا دشمن ہے۔ ایک عالم دین نے آواز اٹھائی کہ فلانی جگہ پر شعر غلط پڑھا جا رہا ہے، یہ شعر صحیح نہیں ہے، لیکن اس عالم دین کی اتنی توہین ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یعنی جو ہم زمانے میں دیکھتے تھے کچھ 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، کہ کوئی عالم دین آ رہا ہے تو پبلک اٹھ کر کھڑی ہو رہی ہے، احترام میں کھڑی ہو رہی ہے، آج منبر سے ہی اس عالم کی توہین کری جا رہی ہے۔ ممکن ہے انسان کا وزن جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے بڑھ جائے، لیکن اس کے وزن کو لے کر، اس کے پیٹ کو لے کر توہین کری جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے ان چیزوں کو آج نہیں روکا تو یہ قوم کے بچے آپ کو مذہبی نظر آ رہے ہیں نا، یہ آنے والے ٹائم میں مذہب آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ مذہب مجھے کہاں سے ملا؟ مسجد سے ملا، امام باڑے سے ملا، عالم سے ملا، خطیب سے ملا، لیکن اس عالم کی ہی عزت کو گرا دو کہ جس عالم نے تمہیں مذہب سکھایا، یعنی پھر کچھ رہا ہی نہیں دین کے اندر، دین کے اندر کچھ نہیں رہا۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے عالم دین کہ اہل البیت علیہ السلام کی جائے گا کہاں ہے، توحید کے بارے میں سمجھا رہا ہے، امامت کے بارے میں سمجھا رہا ہے، نبوت کے بارے میں سمجھا رہا ہے، قیامت کے بارے میں، لیکن اسی عالم دین کی منبر رسول سے توہین ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا سوچ رہے ہیں ہم لوگ کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں محافل میں لوگوں کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ ایک باعمل عالم دین کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے؟ یعنی یہ جگہ ہے ڈوب مرنے کی ہم لوگوں کے لیے، کہ کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ اس طرح کے اشعار پڑھ دیے جاتے ہیں کہ جہاں پر مولا علی کو خدا بنا دیا جاتا ہے، یہ خدا اس کے اندر، ان کے اندر جو ہے وہ آ گیا، حلول کر گیا۔ عزیزان محترم، لیکن کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کچھ کہیں گے تو ہمارے اوپر ایک لیول چپکا دیا جائے گا کہ یہ ولایت کا دشمن ہے یا عزاداری کا دشمن ہے۔ تو آپ کو مجھے ان چیزوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، بولنا ہے، اگر کسی باعمل عالم دین کی کوئی توہین ہو رہی ہے تو اس کو روکیں، اس کو وہیں پر ہی
روک دیں عزیزان محترم، ایک سلوات بھیجیں محمد تو مقصد انسان کا تزکیہ نفس. جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا تو ان جو ہے وہ حرکات میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے. اپنے نفس کو جب آلودہ کر لیتا ہے گناہوں میں تو اس کو جو ہے وہ کسی کی توہین ہو رہی ہو، کسی کے سر سے پگڑی کو اچھالا جا رہا ہو، عزاداری کے اندر ایسے ایسے عقائد بیان ہو رہے ہوں جو باطل ہیں، جو شرکی الفاظ ہیں وہ بولے جا رہے ہیں، تو انسان جب نفس کی پیروی کرتا ہے تو نہیں بولتا عزیزان محترم. اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ اپنے نفس کا. اور واقعی انسان جو ہے، مجھے احترام کس چیز کو دیکھ کر کرنا ہے؟ انسان کا کس چیز کو دیکھ کے میں انسان کا احترام کروں؟ نہ آپ کو چاہ دیکھنی ہے، نہ حشم دیکھنا ہے. اہل البیت میں نے بارہا اس چیز کو بیان کیا کہ اہل البیت علیہ السلام فرماتی ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اگر تم نے کسی امیر کی امیری کو دیکھ کے سلام کیا تو تمہارا ایمان اس طرح سے ختم ہو گیا کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. امیر کی امیری کو دیکھ کے نہیں، بلکہ خدا بند عالم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے افضل وہ ہے کہ جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے. عزیزان محترم، آپ کو حدیثیں بھری ہوئی ملیں گی، آپ کو قرآن میں ملے گا کہ جو ہے تقوی اللہ کا اختیار کرو، احادیث میں ملے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو. عزیزان محترم، اب تقوی ہوگا نہیں تو کہاں سے انسان جو ہے وہ بیان کرنے کی ہمت رکھے گا ان ساری چیزوں کی؟ اور پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی مجلس تو جو ہے وہ خشک ہو گئی، نہ کوئی واہ واہ ہو رہی ہے، نہ اس کے اندر آہ آہ ہو رہی ہے. عزیزان محترم، یہی ہوتا ہے نا کہ جس کی مجلس میں واہ واہ نہیں ہو رہی، اس کی مجلس کامیابی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہی چینج کر دی. ایک مرتبہ ہوا تھا یہیں علی گڑھ میں جب مجلس پڑھ کے اترا تو کہنے لگے یہ مولانا آپ کی یعنی یہ ہمت لوگوں کی کہ اگر کوئی حق بات کر دے، صحیح بات کر دے، جو دل پر چوٹ لگ جائے جا کر، ارے مولانا آپ کی مجلس جو ہے وہ ٹھس رہی. یہ پہلی بار سنا تھا، آپ کی مجلس جو ہے وہ ٹھس ہو گئی، سمجھ میں نہیں آئی اور کامیاب نہیں ہو پائی. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، میں نے کہا میں نے یہ مجلس لوگوں کے لیے نہیں پڑھی تھی، میں نے وقت کے امام کے لیے پڑھی تھی. اگر وقت کا امام اس کو قبول کر لے تو میرے لیے کامیابی ہے، میرے امام نے اس کے اوپر مہر لگا دی تو یہ میرے لیے کامیابی ہوگی، وَإِلَّا کامیابی نہیں ہے. عزیزان محترم، اور یہ جگہ جو ہے وہ فن دکھانے والی نہیں ہے. انسان جو ہے فن دکھانا ہے تو دوسری جو ہے وہ لائنز کو چھونے جا کر یہاں پر نہ آئے. فن دکھانے کی جگہ نہیں، یہ روایات اور حدیث بیان کرنے کی اور قرآن بیان کرنے کی جگہ ہے. ایک سلوات بھیجو محمد و آل محمد. تو انسان دیکھیں، انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی انسان کی فطرت کے اندر کہ وہ کامیاب ہو. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن وہ اس چیز کو سمجھنا بھول گیا کہ کامیابی کس معنی میں مجھے لینی ہے. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں صرف یہ سوچوں کہ میرے پاس مثلا 1 کروڑ روپے آ جائیں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو آپ ان کی زندگیوں کو ذرا جھانک کے دیکھیں جن کے پاس کروڑوں ہیں، 1 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے اوپر حج واجب ہو چکا ہے، حج کے لیے نہیں جا رہے. اور روایات میں آیا ہے کہ جس انسان کے اوپر حج واجب ہو جائے اور وہ اس صورت میں مر جائے کہ اس نے حج نہ کیا ہو تو وہ اسلام کے اوپر مرتا ہی نہیں، وہ اسلام کے اوپر نہیں مرتا، اس کی موت اسلام کے اوپر نہیں ہوتی. بھلے ہی امام حسین کی زیارات کے بہت ثواب ہیں کہ ایک قدم پر جو ہے وہ حج کا اور عمرے کا ثواب ملنا ہے، لیکن امام کی زیارت کے ثواب کو بتایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے امام کی آپ نے زیارت کر لی تو آپ کا واجب حج آپ کا واجب حج جو ہے وہ معاف ہو گیا. اصلاً یہ ہے ہی نہیں، واجب حج آپ کا واجب ہی رہے گا. آپ مثال کے طور پر دن بھر 10 مجلسیں کر لیں، بہت ثواب ہے، بہت افضل ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں سکون، لیکن آپ نماز ہی نہ پڑھیں جو آپ کے اوپر اللہ نے واجب قرار دیا تھا. ٹکرایا جاتا ہے نا یہاں پر. اصلاً عزیزان محترم نماز واجب ہے، اس پہ مجھے کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. نماز واجب ہے، نماز کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کوئی مولوی آپ کو آگے بتائے نہیں دونوں چیزیں جو ہے وہ واجب ہے، نماز جو ہے واجب ہے. معصومین کو میں دیکھتا تھا جب میں ایران میں تھا تو
ہمارے استاد آغا خیریان، عباد اللہ خیریان بہت بڑے عالم دین ہیں، آغا تہرانی وغیرہ سب دوست ہیں جو حوزہ سیریا کے مدیر رہ چکے ہیں. تو میں دیکھتا تھا جیسے ہی درس چل رہا ہوتا، درس کے درمیان اذان کی آواز آ جاتی تھی تو درس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. درس کو چھوڑا اور نماز کے لیے آمادگی کی. عزیزان محترم، اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہ رہا ہے، آیت اللہ بہجت کا یہ نسخہ سن لیں کہ چاہتا ہے، وہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو گھر ٹائم پر ملے، اس کی شادی ٹائم پر ہو، اس کی پاس گاڑی ٹائم پر آ جائے، اس کے تمام زندگی کے امور جو ہیں وہ ٹائم پر ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اول وقت نماز پڑھے، وہ ٹائم پر نماز پڑھے. اگر انسان نے ٹائم پر نماز پڑھنا شروع کر دی تو پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں اپنے معاملات، اللہ کے اوپر توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. اور رزق کی سب سے بڑی مشکل آج کے ٹائم میں جو ہے جوانوں کو روزگار نہیں ملتا، اس کے لیے بھی میں ایک نسخہ بتا دوں، وہ امام معصوم سے ایک صلوات بھیجیں محمد والا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کبھی وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلائے، مجبور نہ ہو، اس کے اوپر پریشانی آفات نہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ ہر شب پڑھا کرے. ہر شب، کوئی بڑا عمل نہیں ہے سورہ واقعہ. شروعات میں شاید آپ کو 10 منٹ لگیں گے، لیکن 8-10 دن کے بعد آپ 5 منٹ میں سورہ واقعہ ختم کر لیا کریں گے. لیکن یہ تجربہ شدہ چیز ہے. جس شخص نے نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا تو دیکھیں کبھی بھی اس شخص کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ سورہ. اچھا، سب سے بڑا پرابلم یہ آ گئی ہے کہ ہم جو ہے اکثر معجزات کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ فلانی جگہ پہ معجزہ ہو گیا، فلانی جگہ پہ تصویریں نظر آنے لگیں. اور معجزہ تو اصلاً ہم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے تو تھا ہی نہیں. معجزہ جو ہوتا تھا وہ کس کے لیے؟ کفار کو راہ راست پہ لانے کے لیے. ہم نے اپنے لیے معجزے بنا لیے، خود ساختہ معجزے. مجھے ایسا معجزہ کوئی نظر نہیں آیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کے اندر تصویر نظر آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا عزیزان محترم، بس شاید ہو سکتا ہے وہم و گمان ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ جو قرآن کتاب ہے نا، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، میرے گھر میں بھی موجود ہے، لیکن اس قرآن کو کھولنے کی کبھی نوبت نہیں آتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے مجھ سے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. بے شک قرآن کا چھونا، قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانا، اس کا دیکھنا، اس کو پڑھنا، یہ سب عبادت ہے. لیکن جب رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، یعنی اس وقت رسول اللہ کے درمیان سامنے صحابہ جتنے بھی اصحاب تھے بیٹھے ہوئے تھے، سب عربی کو سمجھنے والے تھے، ان کی زبان عربی تھی. کہتے ہیں نا صرف پڑھنا ہے، یہ صرف پڑھنا، پیغام میرے اندر کہاں سے ہوتا رہے گا؟ میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اب پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین ہوتا کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں الرحمن الرحیم، پتہ ہی نہیں رحمان الرحیم ہوتا کیا ہے. یعنی میں آپ کے سامنے کوئی ایسی لینگویج بولنا شروع کر دوں، مثال کے طور پر من بیگم بے شما فارسی، من بالادم، من می خونم برائے شما زبان فارسی. کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بھائی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ آپ کے دل کے اندر کیسے اترے گا؟ اور میں چاہ رہا ہوں اس چیز کو میں سمجھوں. تو فارسی اگر میں آپ کے سامنے بولوں گا نہیں سمجھیں گے. جو چیز آپ سمجھ نہیں رہے اور اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ کہاں تک آپ کے قلب کے اندر وہ چیز اتر رہی ہے؟ تو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے اللہ کے رسول کا؟ قرآن. سب سے بڑا معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. آپ کے گھر کے اندر بھی موجود ہے، میرے گھر کے اندر بھی موجود ہے. تو مجھے جو ہے یہ قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھ کے قرآن کو پڑھنا. یہ نہیں برادران کی طرح جو ہے حافظ جو ہے وہ طوطے کی طرح رٹ لیا اور پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حافظہ کرنا بہت بڑی بات ہے. خود مولا علی کے زمانے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حافظہ کی کر رہا ہوں، کوئی توہین کر رہا ہوں، خدا نخواستہ. جو لوگ حفاظ ہوا کرتے تھے ان کو ایک الگ سے شہریہ ٹائپ، اسکالرشپ ٹائپ بنی ہوئی تھی. ان کی جو حافظ قرآن ہوا کرتے تھے ان کو الگ سے ایک وظیفہ ملا کرتا تھا اس زمانے کے اندر. تو عزیزان محترم، قرآن کو پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں اور روزانہ پڑھیں. اور مومن کی تو نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ مومن کا کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ 100 آیتوں کو روزانہ پڑھے. میں آپ کے سامنے کیلکولیشن کر دوں، 2 سورہ، ایک سورہ میں نے آپ کو بتایا سورہ واقعہ رزق کے لیے بہترین ہے،
ایک اور روایت میں سورہ آیا، سب کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے میں حج کے لیے جاؤں، روایت میں معصومین نے فرمایا کہ نماز صبح کے بعد اگر کوئی شخص سورہ نبا کی تلاوت کرتا ہے تو اسی سال اس کو حج اور کعبے کی زیارت نصیب ہوگی. 2 سورے پڑھ لی آپ نے. غالباً سورہ واقعہ کے اندر 96 آیتیں ہیں اور سورہ نبا کے اندر کتنی آیتیں؟ تقریباً 36 آیتیں ہیں. اگر کریں گے تو 100 سے زیادہ ہی بیٹھیں گی، مثال کے طور پر 130 132 وغیرہ آیتیں بیٹھیں گی. تو آپ اگر ان 2 سوروں کے پڑھیں گے دنیاوی فائدے بھی آپ کو ملیں گے اور دینی فائدے بھی انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی شخص اس چیز کی پابندی کرتا ہے، نماز صبح کے بعد صرف 40 آیتیں، بہت چھوٹی سی، شاید 2-2.5 پیج کا سورہ ہے سورہ نبا، تو اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے سورہ نبا کو 40 آیتیں تقریباً سورہ نبا کو پڑھتا ہے تو وہ حج اسی سال اس کو نصیب ہوگی. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلیں گے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، بس سرسری طور پر بیان کرتا چلوں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ گمراہیوں میں چلا گیا. عزیزان محترم، گمراہی ہمیں پتہ چل گئی کیسے ہوگی انسان کی. انسان مثال کے طور پر جب گمراہی میں جاتا ہے تو اس کو مثلاً جب نفس، میں ابھی نفوس کے بارے میں بھی آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ کتنی طرح کے نفس ہوتے ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے. انسان کی نماز فجر قضا ہو جائے، دیکھیں یہاں سے آپ کی روح کے بارے میں پتہ چلے گا کہ روح زندہ ہے، نفس انسان کا زندہ ہے کہ انسان کا نفس مر چکا ہے. نماز فجر قضا ہو گئے، بیدار ہوئے، اب دل کے اندر اگر یہ بات آئی ایک سلوات بھیجا محمد والا. یہ بخار کا موسم چل رہا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، کوئی نہ کوئی آپ لوگوں کے درمیان بھی، مجھے بھی جو ہے یہی پرابلم ہو رہی تھی کچھ دنوں تک اور ابھی بھی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ نے توفیق دی تو آیا آپ کے سامنے کہ انسان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اٹھا بیدار ہوا. اگر اس کے ذہن کے اندر یہ فکر آئی یہ جو میں نے آج کام کیا، میری فجر کی نماز میں نے قضا کر دی، اور اس کا دل بھر آیا، اس کی روح کے اندر یہ کپ کپی ہوئی کہ میں نے جو یہ کام کیا یہ غلط ہوا مجھ سے. یہ آج آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ اگر یہ آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ میری فجر کی نماز قضا ہوئی، یہ مثال کے طور پر ظہر کی اثر کی تو مشکل ہی ہوتا ہے کہ قضا ہو. اگر دل کے اندر کوئی پریشانی مشکل آ رہی ہے تو سمجھے آپ کی روح ابھی جاگی ہوئی ہے، ابھی روح مری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ذہن میں خیال ہی نہیں آ رہا فجر کی نماز قضا، ظہر کی نماز قضا، مغرب کی نماز قضا، 1000 مجلسیں آپ کر لیں واقعا آپ کی روح میں تازگی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے ایک دستور عمل آپ کو دے دیا ہے، ایک دستور عمل دے دیا کہ تمہیں ٹائم پر مجھے یاد کرنا ہے. اور ہمارے لیے تو مخصوصاً معصومین نے آسانی کر دی، فجر کی نماز پڑھنی ہے ظہر اثر کی ساتھ میں پڑھ لو، کیونکہ تم لوگ بہت مشغول ہو جاؤ گے، معصومین نے کہا ساتھ میں پڑھ لو، مغرب عشاء ساتھ میں پڑھ لو، تمہیں زیادہ دقت اور پریشانی نہیں دیں گے. 3 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں تم حاضری دے دو گے، تمہاری مشکل حل. عزیزان محترم، اور جب انسان نفوس کو اپنے بالا ترین روحانیت کی منزلوں پر لے کر جاتا ہے تب اللہ جو ہے، میں یہ بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ حدیث قدسی میں کیا فرماتا ہے. اس سے پہلے میں نفوس کے بارے میں، یہ نفس کیا ہے. سب سے پہلا نفس انسان کا نفس امارہ، جس کو آپ کو اور مجھے کنٹرول کرنا ہے اپنی لائف کے اندر. یہی نفس ہے جو انسان کو گناہ، سورہ یوسف میں غالباً آیت نمبر 53 میں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتا ہے. مثال کے طور پر راستے میں گزر رہے ہیں، اب دل کے اندر یہ لالچ آیا ہے جو سامنے نامحرم آ رہی ہے اس کو میں دیکھ لوں، یہ نفس امارہ ہے. انسان جھوٹ بول دوں خوشی مل رہی ہے جھوٹ بولنے میں، نفس امارہ. غیبت کر دوں خوشی مل رہی ہے غیبت کرنے میں، یہ نفس امارہ ہے انسان. تو یہ نفس جو ہے شیطانی نفس ہے، جو انسان اس نفس کے اوپر چل رہا ہے سمجھ لیجئے وہ شیطان کے قابو میں آ چکا ہے. نفس امارہ پہلا نفس. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. اس نفس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگوں کے درمیان جو لوگ ہیں 50-60-70% 50-60% لوگ اس نفس کے اوپر ہوتے ہیں. یہ کیسا نفس ہے؟
نفس لوامہ یہ نفس ہے کہ انسان سے خدا نہ خواستہ نماز فجر قضا ہو گئی تو وہ اس کو ملامت کرے گا کہ تو نے نماز فجر قضا کیوں کر دی. اگر غیبت کر دی کسی کی تو یہ نفس اس کو ملامت کرے گا تو نے غیبت کیوں کری, یہ بہت بڑا گناہ تھا. اگر جھوٹ بول دیا, مثال کے طور پر آپ اپنے ذہنوں میں اب مثالیں خود بنا لیں, میں نے 2-4 مثالیں آپ کو بیان کر دی, تو یہ وہ نفس ہے جب انسان سے خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس وقت اس کے دل کے اندر, اس کی روح کے اندر ایک ملامت ہوتی ہے اس گناہ کو لے کر, نفس لوامہ. تیسرا نفس ہے نفس ملہمہ, یہ آیا الہام سے. عرفا کا نفس, اولیاء کا نفس اس کے اوپر فائز ہوتا ہے. نفس ملہمہ الہام سے آیا کہ جب انسان چاہتا ہے, اس میں گناہ کر ہی نہیں سکتا انسان, نفس ملہمہ میں گناہ نہیں کرتا, لیکن کبھی فکر بھی اگر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے گناہ کی تو وہ اللہ کی طرف سے ایک الہام کو لیتا ہے کہ یہ کام انجام نہیں دینا فوراً. یہ عرفا اور علماء جو واقعاً باعمل علماء اس نفس کے اوپر فائز ہوتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں. اس کی بھی توبہ کہ جو ذہن میں بات آ گئی, ہم اس کی توبہ کرتے ہیں جو ہم نے عمل سے کر دی اور زبان سے کر دی, کانوں سے سن لی, اس کی توبہ کرتے ہیں. لیکن ان کے ذہن کے اندر جو بات آتی ہے کچھ غلط کرنے کی تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو اللہ ان کو روک لیتا ہے. لاسٹ نفس جو ہے, اور واقعاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس جنگلی گھوڑے کے مانند ہے, اگر تم نے اس کو کھلا اور آزاد چھوڑ دیا تو میں نہ جانے کون سی وادیوں میں لے جائے گا, نہ جانے کون سی وادیوں میں لے جائے گا. اور یہی ہم دیکھتے ہیں جو انسان گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, تکبر بھی کر رہا ہے, تمام طرح کے حسد اس کے دل کے اندر موجود ہے, لیکن وہ سدھرتا نہیں ہے اور لوگوں کو بھی گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے. اس لیے روایات میں آیا کہ ایسے لوگوں کی گیدرنگ سے بچو جہاں پر گناہ ہوتے ہیں, کیونکہ اگر تم کوئلے کی دکان میں جاؤ گے, کوئل کی دکان میں جاؤ گے لیکن کوئلہ خریدو گے بھی نہیں تو تمہاری دامن کے اوپر کوئلے کا داغ آ جائے گا. تو کہیں نہ کہیں سے, اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, علماء کی صحبت اختیار کرو عزیزان محترم. یہ معصومین نے بارہا فرمایا, جس گیدرنگ میں آپ رہیں گے اسی گیدرنگ کے ساتھ مشہور ہوں گے. اگر کہیں پر آپ اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک سلوات بھیجو محمد وعلی محمد, تو یہ دیکھتے ہیں جا کر کہ اس لڑکی کے دوست کون ہیں, یعنی جو لڑکی ہیں دوست ہیں اس کی وہ کون ہے, کس طرح کی ہیں, تو پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں. کہاں پر اٹھک بیٹھک ہے لڑکے کی, کون سے ڈھابوں کے اوپر بیٹھتا ہے لڑکا جا کر, کون سے لڑکے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو انسان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. تو امام یہی فرماتے ہیں کہ گیدرنگ سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ جس گیدرنگ کے اندر وہ بیٹھ رہا ہے کہ آیا وہ گیدرنگ بیٹھنے والی ہے کہ نہیں. البتہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ڈھابوں کے اوپر, تو یہ تو صحیح ہے ہی نہیں. کہیں سے انسان جو ہے وہ فضولیات, ایک مرتبہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آیت اللہ مرشی نجفی کی جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو ایران میں جو ہے, عراق میں آپ نے دیکھو گے چائے پینے کا بہت زیادہ رواج ہے, اور ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ علی گڑھ کے اندر چائے کا بہت رواج ہے. نہیں دیکھیں امام کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں, چائے پینا کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے چائے پیے, لیکن اپنے وقت کو ویسٹ نہ کریں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کو یا عالم دیکھنا چاہتا ہوں یا طالب علم دیکھنا چاہتا ہوں. تیسری صورت میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا, یا وہ علم حاصل کرنے والے ہوں یا علم دینے والے ہوں, تیسری صورت میں دیکھنا نہیں چاہتا. تو جب امام کی ملاقات ہوتی ہے آیت اللہ مرشی نجفی سے, تو ان کے پاس ایک تھرمس ہوتا ہے, تھرمس کے اندر چائے ہوتی ہے, تو ایک دم سے تھرمس کے اندر سے چائے نکالتے ہیں امام کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو امام ان کو وہاں پر روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان فضولیات سے بہت دور ہیں. یعنی فضولیات ہیں عزیزان محترم, میں نے اپنی عادت بنا لی ہے, یہ مجھے بڑا ٹیسٹی کھانا پسند ہے. مجھے مثال کے طور پر جو ہے وہ چکن بریانی بہت پسند ہے, مجھے حیدرآبادی بریانی بہت پسند ہے. یہ میری عادتیں بن گئی ہیں, یہ آپ نے عادت بنائی ہے اپنی, یہ ختم بھی ہو سکتی ہے. آپ ایران میں 4-5 سال رہ لیں, آپ کو وہ پھیکے چاولوں میں وہ مزہ آئے گا جو ان بریانی کے اندر مزہ نہیں آتا, آپ کو اصل ٹیسٹ پتہ چلے گا عزیزان محترم.
اور آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے، اپنے نفوس کے اوپر قدم رکھ دیتا ہے اور ان مراحل پر پہنچ جاتا ہے عرفان کے کہ جہاں پر اس کو پہنچنا چاہیے، تو جب وہ روٹی کو دہی کے ساتھ لگا کر کھاتا ہے تو اس میں بھی اس کو وہی لذت ملتی ہے جو اس کو بہترین کھانوں کے اندر ملے۔ عزیزان محترم، پھر وہ بدمزہ کھانا نہیں ملتا۔ آج ہم نے جو ہے وہ اتنے زیادہ مسائل ہیں قوم کے، اگر اشرابی ایک مسائل پہ ہو جائے تو اشرابی کم پڑے گا، کہ آج ان مجالس کے اندر تعداد زیادہ ہوتی ہے جہاں پر دیکھ کی آواز پہنچتی ہے۔ ارے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ مجلس جو تھی امام حسین کے ذکر کو سننے کے لیے تھی، اور غالباً یہ تبرک رکھا گیا وہ دوسری قوموں کو بلانے کے لیے کہ آئیں اور امام حسین کے پیغام کو لے کر جائیں۔ آج ہم ان مجالس میں زیادہ شرکت کرتے ہیں جہاں پر کھانا ہوتا ہے، جہاں پر نظر ہوتی ہے۔ مجھے جو کیئر ٹیکر ہیں امامیہ ہال کے بتاتے ہیں کہ جس دن مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو کال کری جاتی ہے، یاسین بھائی یہ بتائیے آج مجلس کے اندر کھانا ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ منع کر دیتے ہیں تو نہیں آتے۔ یعنی یہ تو حالت قوم کی ہو گئی ہے کہ کب یہ قوم جو ہے وہ کھلانے والوں سے کھانے والوں میں بن گئی، پتہ ہی نہیں چلا، انسان پتہ نہیں چلا۔ تو انسان جب اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتا تو ان گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کو کھانا آئے گا تو وہ کھانے کے اوپر پھیل جائے گا۔ عزیزان محترم، اور یہ معصومین فرماتے ہیں کہ جتنی طرح کی تم کھانے کھاؤ گے اتنی ہی زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ امام فرما رہے ہیں، امام نے سارے ہمیں قاعدے بتا دیے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ تمہیں میں ایسی چیز بتا کر چلا جاؤں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ کبھی تم بیماری نہیں پڑو گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ، اور دوسری چیز یہ کہ جب تمہاری تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو کھانا کھانا چھوڑ دو، اس سے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ عزیزان محترم، اور یہ زمانہ جو ہے وہ پیٹ کے لیے لڑ رہا ہے، پوری قوم جو ہے وہ پیٹ کے لیے، تبرک کے لیے۔ ارے ہمیں تبرک نہیں ملا، ارے ہمیں 2 تبرک نہیں، ہمارے رشتے دار تھے، ارے ہمیں کھانا پیک کر کے نہیں دیا۔ بھائی کیا تھا؟ کہاں آئے تھے؟ ذکر حسین کرنے کے لیے آئے تھے، کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے آؤ گے کھانا لے کر جاؤ گے، ذکر حسین سننے کے لیے جاؤ گے تو روحانیت لے کے جاؤ گے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے عزیزان محترم۔ چوتھا نفس ہے نفس مطمئنہ، کہ جب انسان ان تینوں نفوس کو پار کر جاتا ہے، تینوں نفوس کو جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، چوتھے نفس پر جب وہ پہنچتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے جہاں پر انبیاء، اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ پہنچتے ہیں۔ کہ آپ نے بارہا سنا کہ امام جب کربلا کے میدان میں ہوتے ہیں تو کیا فرماتے، کیا آسمان سے آواز آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنا پروردگار کی طرف، کہ جب کہ وہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو یہ انسان کا اللہ سے راضی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا انسان سے راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ عزیزان محترم، کہ اللہ انسان سے راضی ہو جائے، جب ان مقامات پر انسان پہنچتا ہے، ان روحانی مقامات پر، تب جا کے اس کے سامنے سے پردے کھولتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں علماء کے بارے میں، عرفاء کے بارے میں، کہ برزخی دنیا کو دیکھ لیا کرتے تھے، برزخی پردے جو تھے وہ ان کی آنکھوں سے ہٹ چکے تھے اور وہ بارہا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور شب جمعہ اس میں مرحومین کا بھی ذکر ہو بہتر ہے، اور ہم اپنی قبر کے لیے آمادہ ہوں اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو یعنی جانے والے تھے وہ چلے گئے، اور یہ بڑی توفیق ہے کہ ان کے لیے مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، کہ یہ ثواب ان تک پہنچ رہا ہے۔ کہ آیت اللہ نجفی کوچانی کہ شاید آپ نے نام سنا ہو، بہت بڑے مرجع ہمارے یہاں گزرے، نجفی کوچانی، نجف کے اندر، جب ان کو عالم برزخ نظر آتا ہے تو وہ اپنے موت کا منظر دیکھتے ہیں، اس میں کہ کس طرح سے ان کی موت ہوئی۔ بہت طولانی طرح ایک سیاحت غرب ان کی کتاب ہے، تقریباً 100-150 صفحوں کی ہوگی، کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، کیونکہ ہر چیز تو مجلس کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے قبر کے اندر لٹال دیا گیا، آیت اللہ نجفی کوچانی فرماتے ہیں بہت عبرتناک ہے کہ اتنی بڑی مرجعیت جیسی شخصیت وہ یہ فرماتی ہے کہ جب مجھے قبر کے اندر لٹال دیا اور سب میرے گھر والے قبر کو چھوڑ کر چلے گئے تو اب میرے اوپر فشار قبر ہونا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فشار قبر ہوتا ہے میرے جسم کی کوئی ہڈی ایسی باقی نہیں ہوتی جو ٹوٹی نہ ہو، جو ٹوٹی نہ ہو۔
عزیزان محترم، اور میں درد سے کرہا رہا ہوتا ہوں اس وقت فشار قبر میں. عزیزان محترم، آپ کے میرے ساتھ کوئی نہ رشتہ دار، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا. ہوں گے تو میرے اعمال ہوں گے تو آپ کے اعمال ہوں گے. تو لہٰذا اپنی زندگی کے اندر وہ اعمال انجام دے جائیے کہ کسی کو اس وقت جو ہے پکارنے کی ضرورت نہ پڑے. واقعی مولا علی کے اصلی پیروکار بن کے جائیے کہ مولا علی مدد کرنے کے لیے آئے. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جسم کی ہڈی نہیں ہوتی، میں کرہا رہا ہوتا ہوں، درد کے مارے میں پریشان حالات میں ہوتا ہوں، میرے اوپر فشار قبر ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نور بلند ہوتا ہوا دیکھتا ہوں قبر کے اندر. تو وہ نور میرے سرانے آتا ہے، میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، میرے جسم کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، پیروں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتا آ جاتا ہے، اور میں سالم ہوتا جاتا ہوں. دیکھیں واقعی اگر حقیقی کسی کے دل میں محبت اہل بیت ہے، نام لیوا نہ ہو، نام لیوا امام کو چاہنے والے نہیں چاہیے، عملی طور پہ امام کے چاہنے والے ہوں. یہ کہتے ہیں جب میرا کوئی نہیں تھا مجھے بچانے والا، کہ تم میری مدد کے لیے کیسے آئے، کون ہو تم؟ تو یہ نور فرماتا ہے کہ میں جب تم بالغ ہوئے تھے اپنی زندگی میں، تب سے لے کے جب تک تم مر گئے، یعنی آخری وقت تک تمہارے دل کے اندر جو محبت اہل بیت تھی وہ میں ہوں، وہ محبت اہل بیت میں ہوں. عزیزان محترم، عزیزوں، اور پھر وہ آپ اگر کتاب میں آگے پڑھیں گے تو بتاتے ہیں کہ وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نور بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. میں روکتا ہوں تو نور کہتا ہے برزخ کے لیے. امام معصوم فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی، یعنی جب انسان اس دنیا سے مرتا ہے تو جاتا ہے کون سی دنیا میں؟ برزخی دنیا میں. مومنین کے بارے میں امام فرما رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے اوپر اتنا شدید عذاب ہوگا کہ 300 سال لگیں گے اس کو ختم ہونے میں. جو بے عمل شیعہ چاہنے والے ہیں 300 سال تک لگیں گے اس کو ختم ہونے کے لیے. عزیزان محترم، تو امام بارہا اس چیز کے لیے جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ تمہیں برزخ کے لیے آمادہ ہونا ہے، محشر میں ہم ہوں گے، محشر کا ٹینشن نہیں لینا. لیکن جو اس دنیا کے بعد تم دوسری دنیا میں جاؤ گے برزخ میں، اس کے لیے تمہیں آمادہ ہونا ہے، آمادہ سازی کرنی ہے. عزیزان محترم، امام خود کہہ کے چلے گئے. آپ روایت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھیں گے کہ روایت میں کیا کیا امام نے فرما دیا کہ زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزوں، اور جب انسان اپنی زندگی کے اندر نفس کو کنٹرول نہیں کرتا، نفس کی گمراہیوں میں چلے جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شمر امام کے سینے پر بیٹھتا ہے. شمر چھوٹے موٹے گناہ کر کے کوئی بیٹھا ہوگا؟ یہ بڑی جرات چاہیے امام معصوم کے سینے کے اوپر بیٹھنے کے لیے. چھوٹے موٹے گناہ نہیں تھے، ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی تھی. عزیزان محترم، اور یہی گناہوں کا نتیجہ یہ تھا کہ امت کے کچھ افراد جو اپنے آپ کو نام کا خلیفہ کہتے تھے، آتے ہیں بی بی کے در پر اور کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزیزوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کے در پر رسول اللہ سید الانبیاء آتے ہیں اور آخری وقت تک کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت رسالت آپ پر ہمارا سلام ہو. سید الانبیاء کہہ کر جا رہے ہیں. اس در کے اوپر لکڑیاں آ کر جمع کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں کیا انسان نے. یعنی اتنی ضلالتوں کے اندر یہ نفس ڈوبا ہوا تھا کہ اس کو یہ نظر آ ہی نہیں رہا تھا کہ سید الانبیاء کی کوئی اولاد ہے، سید الانبیاء کی ایک لوتی بیٹی ہے، کہ جس کے در کے اوپر ہم جو ہے وہ لکڑیوں کو جمع کر رہے ہیں. عزیزوں، بہت سخت مرحلہ ہے کہ جب لکڑیوں کو جمع کیا گیا، بی بی کو دھمکی دی گئی. برادران اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ بھی روایت ہے کہ گھر کو جلایا گیا. یہاں تک روایت ملتی ہے ان کے یہاں بھی کہ لکڑی کو رکھا گیا اور دھمکی دی گئی. میں سوال ایک عرض کروں گا ان کی خدمت میں کہ آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی بیٹی کی عظمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ رسول اللہ کی بیٹی کی عظمت. دربار میں بی بی کو کھڑا رکھا گیا، اور جو بی بی نے صاف صاف روایت اہل سنت میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی نے جب تحریر پیش کری ہے تو دوم نے تحریر کو پھاڑا اور پھینک دیا.
علی کو گواہ پیش کیا، علی کی گواہی کو نہیں لیا، حسنین کی گواہیوں کو پیش کیا گیا، حسنین کی گواہیوں کو پیش. صرف یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سید الانبیاء کی بیٹی نامحرموں کی دربار میں، کوفہ کی تو الگ چھوڑیں، وہ کوفہ کی ضلالتیں تھیں، وہ ابن زیاد کے معاملات تھے، تم تو رسول کے صحابی کہلاتے تھے کہ تم نے نبی کی بیٹی کو اس دربار کے اندر کھڑا رکھا گیا کہ جس بیٹی کے لیے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اور روایات میں آیا کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، دوڑ کر استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر رسول اللہ بیٹھایا کرتے تھے جناب فاطمہ کو، اپنی جگہ پر بیٹھایا کرتے تھے. اور جناب فاطمہ کو اپنی جگہ پر بیٹھانے کے بعد جناب فاطمہ کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، اور جو ہاتھوں سے خوشبو نکلتی تھی اس کو سونگتے تھے. جب لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے بابا جان، آپ میرے ہاتھوں کو کیوں سونگ رہے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. عزیزوں، اس بیٹی کو دربار میں کھڑا کیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر ابو الحسن کو گھر سے نہیں نکالا گیا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے کیا فرمایا اس وقت، کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جہاں پر رسول اللہ آ کر سلام کیا کرتے تھے؟ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں پر حسنین رہتے ہیں؟ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. عزیزوں، ایک مرتبہ اس ظالم نے اپنے قنفذ غلام کو کہا اس دروازے کو آگ لگا دی جائے. دروازے کو آگ لگائی گئی. آزاداروں، سوال اٹھتا ہے نا کہ مولا علی کیوں نہیں آئے مدد کے لیے؟ آزاداروں، مولا علی اپنی جگہ سے بلند ہوئے تھے. بی بی نے کہا، اے میرے والی، میں آپ کا دفاع کروں گی. دیکھیں، یہ بی بی نے ان کے چہروں سے نقابوں کو اٹھایا کہ کس طرح سے ظلم کرنا تھا. ایک مرتبہ بی بی دفاع ولایت کے لیے دروازے کے پیچھے گئی، ان ظالموں نے در کو جلایا. ایک مرتبہ در جلانے کے بعد بی بی در کے پیچھے تشریف فرماتی. یہ ظالم ایک دروازے کے اندر ایسی لات مارتا ہے کہ بی بی در و دیوار کے اندر پھنس جاتی ہے. ایک مرتبہ بی بی نہیں فرماتی اے فضا میری مدد کے لیے آؤ، بی بی نہیں فرماتی اے علی میری مدد کے لیے آؤ. آپ کو معلوم ہے بی بی کیا فرماتی ہے؟ اے خدا کی آخری حجت، اے میرے فرزند مہدی میری مدد کو آؤ. آزادارو، ایک مرتبہ بی بی کو غش آتے ہیں، بی بی وہیں گر جاتی ہے. یہ ظالم گھر میں داخل ہوتے ہیں، مولا کے گلے میں رسی کو ڈال کر باہر لاتے ہیں. ایک مرتبہ جب بی بی، عزیزو، ایک کوچہ تھا، کوچے بنی ہاشم، کہ جس کوچے سے جناب امام حسن نہیں گزرا کرتے تھے. مولا سے سوال کیا، اے مولا، آپ اس کوچے سے کیوں نہیں گزرتے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں، روایات میں آیا کہ اس کوچے میں جب میری ماں فاطمہ زہرا ہمارے پاپا کا دفاع کرتی ہے، کمر میں جو کپڑا ہوتا ہے ڈالتی ہے، قنبس ان ہاتھوں سے بی بی کے ہاتھوں کے اوپر ظلم کرتا ہے. آزادارو، آپ کو معلوم ہے روایت کے آخری جملے، آپ کو معلوم تھا نا اس دھوپم ظالم نے بی بی کے اوپر کتنا ظلم کیا. آزادارو، اسی کوچے کے اندر بی بی کے چہرے کے اوپر تماچا مارا گیا. اتنی مظلومیت ہے اس سیدہ کی کہ جنازے کے اندر 7، 9 یا 11 افراد ملتے ہیں. کہاں امت مر گئی رسول کی، 1.25 لاکھ صحابی کہاں مر گئے. ایک مرتبہ عزیزو، بی بی نے وصیت کری تھی، اے علی، اے ابو الحسن، میرے جنازے کو رات میں دفنانا، رات میں کفنانا، اور ہرگز ہرگز یہ شخصیات میرے جنازے کے اندر نہ آئیں. ہاں زادارو، ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تدفین نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ جب رات کی تاریکی بلند ہوتی ہے، مولا امام علی فرماتے ہیں، بیٹا حسن، جاؤ چچا ابو ذر کو ان کے گھر سے بلا کر لے آؤ. ایک مرتبہ امام حسن گھر پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اپنے ہاتھ کو دیوار پر امام حسن رکھتے ہیں، ماتھے کو، پیشانی کو اس پر ٹیکتے ہیں. دیکھتے ہیں جناب ابو ذر باہر نکلتے ہیں. کیا بات ہے مولا؟ فرمائیے. مولا، بابا نے فرمایا ہے کہ میری ماں فاطمہ زہرا کو دفن کرنے کے لیے جانا ہے. کیا مظلومیت ہے اس خانوادے کی. چند افراد
چند افراد آتے ہیں عزادارو، بی بی کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلتے ہیں مولا، دیکھتے ہیں آوازیں مولا علی کے کانوں میں آتی ہے. کوئی بیویاں ہیں جو رو رہی ہیں، کسی بچی کے رونے کی آواز. عزادارو کس کی آواز؟ ایک مرتبہ مولا جنازے کے پیچھے جاتے دیکھتے ہیں جناب زینب سسکیاں لیتی ہوئی باہر تشریف لاتی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اے بیٹی زینب جاؤ اپنے گھر کے اندر، ہرگز باہر نہیں نکلنا. ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا ذرا کربلا کے بعد آئیے، یہی کوفہ ہے کہ جہاں پر آپ کی حکومت تھی. آپ نے اس وقت تو زینب سے کہا ہے زینب تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، لیکن بی بی کی یہ حالت کہ بی بی کے اوپر نہ مقنا ہے نہ چادر ہے نہ محرموں کا مجمع ہے، اور بی بی اس مجمع سے گزر رہی ہیں. اللہ للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامرہ. ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور سورہ توحید کی 3 مرتبہ تلاوت فرما کر مرحوم خصوص اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے سال فرما. بسم اللہ الرحمن بارے اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس مجلس کا ثواب مرحوم مخصوص کے لیے سال فرما، اور ہم تمام کے مرحومین کے لیے سال فرما. اے اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا تمام مرحومین مرحومات جن سے گناہان کبیرہ اور صغیرہ انجام پائے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. میرے مالک ہماری ہدایت فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما رہا، ہماری نسلوں میں دین کو، دنیا کو، علم کو، عمل کو، تقوی کو باقی رکھ. میرے مالک تجھے واسطہ ہے تیری عزت کا ہمارے والدین کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ باقی رکھ، اور جن مومنین کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ہمارے اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا لبنان کے مومنین، عراق کے مومنین، ایران کے مومنین، سیریا کے مومنین، فلسطین کے مومنین کی حفاظت فرما. ہمارا اور زیادہ امتحان نہ لے، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما.